بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ پچھلے درس میں ہم نے صفات لازمہ متضادہ بیان کیے تھے۔ آج ہم صفات لازمہ غیر متضادہ بیان کریں گے۔ صفات لازمہ غیر متضادہ وہی صفات لازمہ جو ایک دوسرے کے ضد نہیں ہے۔ صفت نمبر 11، صفیر، سیٹی کو کہتے ہیں، یعنی تیز آواز، خواہ سیٹی کی آواز ہو یا ایک چڑیا کی آواز ہو تو اس کو صفیر کہتے ہیں۔ حروف صفیریہ 3 ہیں، صاد، ز، سین۔ ادا کرتے وقت مخرج میں سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے۔ یہ تیز آواز نکالنا ان حروف کی صفت لازم ہے کہ ان حروف میں آپ سیٹی کی طرح تیز آواز نکالیں گے۔ صاد، ز، سین، اور یہ حروف مخرج میں بھی گزرے ہیں۔ مخرج میں بھی یہ 3 حروف ایک مخرج سے ادا ہوتے ہیں اور وہاں بھی اس کا نام حروف صفیریہ ہے۔ صفت نمبر 12، قلقلہ، ہلانے کو کہتے ہیں۔ قلقلہ، حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن ہے، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال۔ حالت سکون میں ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش یعنی حرکت پیدا ہوتی ہے۔ یہ بھی باب اول میں یہ صفت گزر چکی تھی۔ جب بھی یہ حروف ساکن ہو تو سکون کی حالت میں اس میں جنبش یعنی حرکت پیدا ہوتی ہے، جیسے الحق، اہبط، کسبت، الحج، قل هو اللہ احد، احد، تو اس کو قلقلہ کہتے ہیں اور یہ اس کی صفت لازم ہے۔ صفت نمبر 13، لین، لین نرمی کو کہتے ہیں۔ حروف لین 2 ہیں، یا، واو۔ جبکہ یہ ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر فتحہ ہو، جیسے والصیف، من خوف، تو والصیف میں یا ساکن ہے، ما قبل صاد پر فتحہ ہے۔ من خوف میں وہ ساکن ہے، ما قبل خا پر فتحہ ہے، تو اس کو یائی لین اور واوی لین کہتے ہیں۔ یہ حروف اپنے مخرج سے اتنی نرمی سے ادا ہوتے ہیں کہ ان پر مد بھی کر سکتے ہیں۔ حروف لین کی تعریف مدوں کے بیان میں گزر چکا تھا۔ یہ حروف مدہ کی طرح نرم حروف ہے، اس لیے آپ اس پر مد کر سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ مد ان کے ذاتی نہیں بلکہ مشابہت کی وجہ سے ان میں مد ہوتی ہے، کیونکہ یہ حروف نرمی میں حروف مدہ کے مشابہ ہیں، اس لیے اس پر آپ وقف میں مد کر سکتے ہیں جب اس کے بعد ساکن حرف آ جائے، جیسے والصیف، اس میں طول، توسط، قصر تینوں مد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح من خوف، جب آپ اس پر وقف کریں تو آپ اس پر طول، توسط، قصر تینوں مد کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں سب سے بہتر جو ہے وہ قصر ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اور دوسرا درجہ توسط کا ہے اور تیسرا درجہ طول کا ہے، یعنی اس میں بہتر جو ہے وہ قصر ہے۔ صفت نمبر 14، انحراف، پھرنے کو کہتے ہیں۔ پھرنا، ایک جگہ سے منحرف ہونا۔ حروف منحرفہ لام اور را ہے،
ان حروف کو ادا کرتے وقت لام میں تو زبان کے کنارہ کی طرف اور را میں زبان کی پشت کی طرف میلان پایا جاتا ہے. یعنی جب آپ لام ادا کرتے ہیں تو یہ حرف زبان کی کنارہ کی طرف منحرف ہوتا ہے، اور جب را ادا کرتے ہیں تو را زبان کی پشت کی طرف منحرف ہوتا ہے، اس لیے ان کو حروف منحرفہ کہتے ہیں. صفت نمبر 15 تکریر، دہرانے کو کہتے ہیں. ایک لفظ کو بار بار ادا کرنا، یہ صرف را کی صفت ہے. ادا کرتے وقت زبان میں لرزہ پیدا ہوتا ہے اور تکرار کی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن تکرار ظاہر نہیں ہونی چاہیے. اصل میں تقریر کا معنی تو دہرانا ہے، یعنی بار بار ادا کرنا، لیکن بار بار ادا کرنے سے احتراز ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں حقیقی تکرار نہیں ہے بلکہ تکرار کی مشابہت ہے. صرف زبان میں لرزہ پیدا کرنا ہے تاکہ تکرار کی مشابہت ہو، اور یہ را کی صفت ہے. یعنی انحراف کے علاوہ یہ تقریر بھی را کی ایک الگ صفت ہے. جیسے الرحمن، 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 یعنی زبان میں صرف لرزہ پیدا ہو جائے، اسی طرح نہیں پڑھنا چاہیے جیسے الرحمن، تاکہ را میں بار بار تکرار ہو جائے اور ایک را کی جگہ بہت زیادہ را ادا ہو جائے. تو ایسی نہیں ہونی چاہیے، یعنی حقیقی تکرار نہیں ہونی چاہیے، صرف تکرار کی مشابہت ہونی چاہیے. اب ان صفات میں آپ غور کر لیں، جو ہم نے صفات لازمہ غیر متضادہ شروع کیے ہیں تو یہ ایک دوسرے کا ضد نہیں ہے، الگ الگ صفات ہیں ایک دوسرے سے. صفت نمبر 16 تفشی، ہلنے کو کہتے ہیں. یہ صرف شین کی صفت ہے. ادا کرتے وقت منہ میں آواز پھیل جاتی ہے، تفشی پھیلنا، اور اس میں بھی جب شین کو آپ ادا کرتے ہیں تو آواز منہ میں پھیل جاتی ہے، یہ بھی اس کی ایک صفت لازم ہے. صفت نمبر 17 استطالت، لمبا ہونے کو کہتے ہیں. یہ صرف ضاد کی صفت ہے. ادا کرتے وقت مخرج میں آواز طویل ہو جاتی ہے، آواز لمبی ہو جاتی ہے. استطالت، کیونکہ ضاد ایک ایسا حرف ہے کہ اس میں زبان کا استعمال بھی زیادہ ہوتا ہے اور دانتوں کا استعمال بھی زیادہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے ادا کرنے میں تھوڑا وقت لگ جاتا ہے. جب اس کو آپ ادا کرتے ہیں تو تھوڑا سا اس میں وقت لگانا چاہیے، جیسے وَلَا الضَّالِّينَ، وَلَا الضَّالِّينَ. اسی طرح جلدی نہیں، وَلَا جلدی نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ تھوڑا سا استطالت اس میں ہونی چاہیے. وَلَا الضَّالِّينَ، تو یہ بھی ضاد کی صفت لازم ہے. الحمدللہ صفت لازمہ بھی پوری ہوئی. 17 مخارج اور 17 صفات لازمہ، یہ مکمل تجوید ہے. اب اس کے بعد جو صفات آنے والے ہیں وہ صفات عارضہ ہیں، جو کچھ ہم نے پہلے بیان کیے اور کچھ بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے. اب ان صفات لازمہ میں آپ غور کر لیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہر 2 صفات میں پورے حروف آ گئے ہیں، تو ہر حرف میں اگر آپ دیکھ لیں تو ہر حرف میں کم سے کم 5 صفات ضرور ہوگی. صفات لازمہ متضادہ سے 5 صفات ضرور ہوگی، اور بعض حروف ایسے ہوں گے کہ اس میں صفات لازمہ غیر متضادہ بھی ہوگا، بعض میں نہیں ہوگا. مثلا آپ تا کو دیکھ لیں، تا پر آپ غور کر لیں، اس میں حمز، شدت، استفال، انفتاح، اسمات، یہ 5 صفات لازمہ متضادہ ہیں.
اب ہر ایک حرف میں آپ دیکھ لیں تو ہمس اور جہر سے ایک صفت ضرور ہوگا، شدت اور رخوت سے ایک صفت ضرور ہوگا، اسی طرح استعلاء اور اطباق سے ایک صفت ضرور ہوگا۔ یعنی ایسا حرف نہیں ہوگا کہ جس میں نہ ہمس ہو نہ جہر ہو، اور یا ایسا حرف بھی نہیں ہوگا کہ اس میں نہ شدت ہو نہ رخوت ہو، بلکہ ضرور ان دو صفتوں میں سے ایک صفت ضرور ہوگی ہر ایک حرف میں۔ خلاصہ یہ ہے کہ دو متضادہ صفات میں سے مثلا استعلاء اور استفال ہے، تو یہ استعلاء اور استفال ایک حرف سے دونوں نہ اس حرف میں آ سکتے ہیں اور نہ دونوں نکل سکتے ہیں، بلکہ ضرور ایک نہ ایک صفت ہوگی ہر ایک حرف میں۔ یہ سبق کا خلاصہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو صفات غیر متضادہ ہیں وہ بعض حروف میں ہوں گے اور بعض میں نہ ہوگی۔ اب 5 صفات تو کم سے کم ہر ایک حرف میں ہوگی، لیکن اگر اس کے ساتھ ایک حرف میں صفات غیر متضادہ میں بھی ایک صفت ہوگی تو پھر 6 صفات بھی ہو سکتے ہیں، 7 بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ سبق کا خلاصہ ہے۔ آج کے لیے یہ کافی ہے۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ کچھ اور نئے بحث کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔